तालिबान को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दीवाने गालिब पर कि दीवाने गालिब किन किन मराहिल से गुजरा, गालिब की जिंदगी में कितनी बार पब्लिश हुआ। वैसे तो कई बार छपा है, लेकिन गालिब की जिंदगी में कितनी बार छपा, क्योंकि असल अहमियत उसी की है कि गालिब की जिंदगी में उनके सामने उनकी मंजूरी से किन किन मराहिल से गुजर कर ये शाये हुआ था। दीवाने गालिब का किस्सा तो बयान होता ही रहेगा। एक ये मामला भी दिलचस्प है कि गालिब ने शायरी कब शुरू की, किस उम्र में शुरू की। चूंकि ये एक तफसीली मौजू है, इस पर एक और वीडियो में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल मुख्तसरन इतना बता देना काफी है कि जो गालिब का पहला कलाम दस्तयाब है, उसके मुतालिक अंदाजा है, यानी शाहिदीन के मुताबिक तो वो कलाम तब लिखा गया जब गालिब 7 या 8 साल के थे, लेकिन मुहक्किकीन एहतियातन गालिब की उम्र को 9 साल या 10 साल फर्ज करते हैं, क्योंकि उस कलाम की पुख्तगी और उसका अंदाज वो इतना हैरान कुन है कि लोग ये मानते हुए परेशान हो जाते हैं कि 7 साल का बच्चा ऐसा कलाम कैसे लिख सकता है। गालिब ने तब से शायरी शुरू की। उसके बाद ये इन्होंने बहुत कम, कभी कभार ये फारसी में कलाम भी कह लेते थे, लेकिन ज्यादातर इन्होंने उर्दू में कलाम लिखा। लिखते लिखते जब ये हुए 16 या 17 साल के, तो तब इनका जो पहला दीवान था वो मुकम्मल हो चुका था। उस दीवान में गालिब की तकरीबन सारी शायरी वही थी जो एक टीनेजर बच्चा कर सकता है। ख्याली मज़ामीन थे, यानी गालिब ने अभी तक जिंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात का आगाज तो नहीं किया था कि एक बच्चे को, और वो भी एक रईसों के बच्चे को, जिंदगी में किन मुश्किलात का और किन मसाइल का, किन मसाइब का सामना हो सकता है, तो उनको तजर्बा ये हो भी नहीं सकता था। तो उनके पास जितने भी मज़ामीन थे वो सारे ख्याली थे। उसके बाद फिर गालिब ने कि गालिब के हालात ही ऐसे हो गए कि ससुर फौत हो गए, इनकी कर्ज पे गुजारे, पेंशन का मुकदमा, ये सब मिल मिला के, तो गालिब इस अरसे में उर्दू छोड़कर फारसी शायरी पर तवज्जो देते रहे। गालिब के ख्याल में वो अपना उर्दू दीवान चूंकि मुकम्मल कर चुके हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी सारी तवज्जो फारसी पर ही रखी, लेकिन ये दीवान शाये नहीं हुआ था। फिर ऐसा हुआ कि गालिब जब कलकत्ता के सफर पर गए तो वहां अपना ये नामतबूआ दीवान भी साथ ही लिख गए। कलकत्ता में पहुंचकर वहां जब इनसे फरमाइश की गई कि आप अपना कलाम शाये करने के लिए कुछ दें ताकि शाये किए जा सके, तो गालिब ने अपने कलाम में से खुद मुंतखब कलाम फारसी में से भी और उर्दू में से भी, और उसे गुले राना के नाम से शाये किया। ये फरमाइश मौलवी सिराजुद्दीन अहमद ने की थी। उसके बाद फिर जब वो गुले राना शाये हुई तो फिर मुसलसल गालिब के पास फरमाइशें आने लगी कि आप भी अपना दीवान शाये कीजिए, आप भी अपना दीवान शाये कीजिए। तब गालिब ने संजीदगी से अपना दीवान शाये करने के बारे में सोचा, अपने पूरे कलाम में से मुंतखब कलाम अलग कर लिया, छांट लिया। इस पर बहुत सी कहानियां सुनाई जाती हैं। मौलवी हज़रात इसका क्रेडिट देते हैं मौलाना फजल खैराबादी को, और कई जनाब किसी को क्रेडिट देते थे। जैसे गालिब दूध पीते बच्चे थे, उनको पता ही नहीं था कि अपने दीवान का इंतखाब कैसे करना है। अगर ये कलाम का इंतखाब उन्होंने मौलाना साहब से करवाया या फैजुल हसन कोतवाल से करवाया, तो फिर ये क्या था, ये गुले राना, फिर ये भी तो उन्हें ही इंतखाब करके देनी चाहिए थी। उनके मुताबिक तो गालिब इंतखाब के अहल ही नहीं थे, तो ये भी कोई कर लें ताकीक शाकीक के गुले राना भी किसी ने इंतखाब की होगी। बहरहाल दीवाने गालिब की जो फरमाइशें आने लगी, उन फरमाइशों से हम दीवाने गालिब की कहानी का आगाज करते हैं। अपनी पेंशन के मुकदमे से मायूस होकर जब वो 3 साल बाद दिल्ली लौटे, तो जाहिर है वो अपने मुकदमा हार चुके थे। जो उम्मीदें वो लेकर कलकत्ता गए थे वो पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। अपनी जो नवाबी थी वो सारा कुछ खतरे में नजर आ रहा था। तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए गालिब ने अपने आप को दीवाने गालिब के इंतखाब में मसरूफ कर लिया।
हमारे पास जो शवाहिद मौजूद हैं उनके मुताबिक अप्रैल 1833 तक इशाअत के लिए तैयार हो चुका था। और जैसा कि आप गुज़श्ता वीडियो में सुन भी चुके हैं कि दीवान गालिब के दिबाचे के नीचे तारीख भी अप्रैल 1833 की दी हुई है, लेकिन बाज़ ऐसी वजूहात दरपेश आई जो कि अभी तक नामालूम हैं, जिनके बारे में वसूख से किसी को भी मालूम नहीं है। अंदाजे कोई भी लगाता रहे वो एक अलग बात होगी, लेकिन मालूम नहीं है कि किन वजूहात की बिना पर दीवान गालिब 1833 में भी शाये ना हो सका। दीवान गालिब की जो पहली इशाअत थी उसमें दीवान गालिब के दिबाचे के साथ साथ एक तकरीज भी थी। वो गालिब के बिरादर निस्बती भी थे, शागिर्द भी थे, नवाब ज़ियाउद्दीन खान नैयर, उन्होंने वो तकरीज लिखी थी। उस तकरीज के आखिर में जो तारीख दर्ज है वो है मार्च 1838, लेकिन दीवान गालिब 1838 में भी शाये ना हुआ। जैसा कि फरमाइशों का जिक्र हुआ था, वो फरमाइश अभी पहली सुनिए। पहली जो फरमाइश का हमें सुराग मिलता है वो मिलता है मेजर जॉन जैकब के नाम एक फारसी खत में। उसमें गालिब उन्हें इतला देते हुए लिखते हैं, आके दरबार सैयदुल अखबार निगारश दादान मिन्नत दीगर बरमन निहादान निहा ममाद कि नक्श मतबा सैयदुल अखबार अंगेख्ता इत्तिबा यके अज दोस्तान रूहानी मनस्त हमाना कार फरमाई नवाइन आइन कदा आमी सगालत के दरी कारगाह नक्श हाय बदी अंगेजद व फरोर इख्ता खामा गालिब बे नवारा बेकालिब इंतबा फरोर अजा जुमला दीवान रीख्ता के दरना तमामी अस्त अजब नेस्त के हम दरी महब तमामे व आगाह पे नजर गाहसा मीरसन। तर्जुमा, आपने सैयदुल अखबार के हवाले से मेरी तहरीर की जो तारीफ की है, मुझ पर एक और एहसान किया है। वाज़ेह रहे कि मतबा सैयदुल अखबार का क़याम मेरे एक रूहानी दोस्त की तिब आली का नतीजा है। यकीनन इस नए आइन कदा के मालिक का यही ख्याल है कि इस मतबा में वो नादिर और अछूते नकूश बनाए, और इसी सिलसिले में गालिब बेनवा के तरशहात कलम को भी तिबात के कालम में ढाले। इन सब में से दीवान रीख्ता जो अपनी नातमामी के बावजूद मुकम्मल है, अजब नहीं कि इसी माह में तकमील पजीर होकर जनाब की नजरगाह आलिया में पहुंचे। ये मतबा यानी सैयदुल अखबार सर सैयद अहमद खान के बड़े भाई सैयद मोहम्मद खान का था, जहां से अक्टूबर 1841 में से दीवान गालिब पहली बार शाये हुआ। उस दीवान की कुल सफ़ात 109 थे। कितने सफ़ात थे? 109। और उस दीवान में छपने वाले अशार की तादाद 1096 थी, यानी 1100 में से 4 अशार कम थे। लेकिन चूंकि उसमें 3 शेर सहवन 2 बार छपे थे, लिहाजा टोटल अशार की तादाद जो बनती है वो 1093 है। पहली इशाअत के 6 साल बाद मई 1847 में मतबा दारुस्सलाम, ये मोहल्ला हाउस काजी में वाक़ था, छपकर सामने आया। इसमें तब्दीली ये हुई कि गालिब ने पहली इशाअत में शामिल दीवान में से 2 अशार खारिज कर दिए, यानी जो 1093 अशार थे, उन 93 अशार में से 2 अशार खारिज कर दिए, वो रह गए 1091। और उन 1091 अशार में से 67 नए अशार का इजाफा हुआ। इस जमा तफरीक के बाद दीवान गालिब में शामिल शुदा अशार की कुल तादाद हो गई 1158। दीवान गालिब की तीसरी इशाअत, ये जरा दिलचस्प भी है और किसी कदर शर्म अंगेज भी है। मुख्तसर खुलासा उसका ये है कि एक साहब ने किसी के तवस्सुत से गालिब से दीवान मांगा कि मैं शाये करना चाहता हूं, और वो फिर वो मुसवदा लेकर गायब हो गए। गालिब इंतजार में रहे कि अभी दीवान गालिब शाये हुआ, अभी शाये हुआ, लेकिन ना दीवान गालिब छपा, ना उसके इशाअत में इल्तवा की वजह बताई गई, और ना ही कोई माजरत कि भाई अभी तक नहीं छाप सका, कुछ देर बाद छाप लेंगे। जाहिर है गालिब इस हरकत से सख्त बदमजा हुए। कई उर्दू खुतूत में उस शख्स का जिक्र भी आया, गालिब उसे भूत, गोल
اور بلا بلا قسم کی گالیوں سے نوازا ہے۔ آخر کار غالب کی کوشش رنگ لائی اور وہ مسودہ بازیاب ہوا۔ ظاہر ہے وہ الگ الگ کاغذات تھے، بائنڈ شدہ کتاب تو نہیں تھی، تو آگے پیچھے ہو گیا۔ تو غالب نے اس بار مسودے کی درستی کا کام شہاب الدین خان اور حکیم غلام نجف خان کے سپرد کر دیا۔ ایک تو شہاب الدین خان صاحب اس وقت کم عمر تھے، غالب کے بہت زیادہ موقع تھے، اور غالب بھی انہیں بہت فرزندوں کی طرح بہت پیار کرتے تھے۔ تو شاید یہی وجہ رہی ہو کہ وہ شاہ سلطنت شاہ کے وفادار بنتے ہوئے انہوں نے بہت سارا کلام جو ادھر ادھر سے سن رکھا تھا، جس پہ اسد اور غالب تخلص جہاں پہ ملا، انہوں نے وہ بھی شامل کر دیا۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی طرف سے تو بھلا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن غالب کو یہ حرکت بہت زیادہ ناگوار گزری۔ جب غالب کے سامنے وہ مسودہ آیا تو غالب نے شہاب الدین خان صاحب کو جن الفاظ سے نوازا وہ ذرا ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں، بھائی شہاب الدین خان، واسطے خدا کہ یہ تم نے اور حکیم غلام نجف خان نے میرے دیوان کا کیا حال کر دیا ہے۔ یہ اشعار جو تم نے بھیجے ہیں خدا جانے کس مرد اس جناح نے داخل کر دیے ہیں۔ دیوان تو چھاپے کا ہے، متن میں اگر یہ شعر ہوں تو میرے ہیں، اور اگر حاشیے پر ہوں تو میرے نہیں ہیں۔ بالفرض اگر یہ شعر متن میں بھی پائے جامیں تو یوں سمجھنا کہ کسی ملعون زن جلب نے اصل کلام کو چھیل کر یہ خرافات لکھ دیے۔ خلاصہ یہ کہ جس مفسد کے یہ شعر ہیں اس کے باپ پر اور دادا پر لعنت، اور وہ 70 پشت تک ولد الحرام، اس کے سوا اور کیا لکھو۔ ایک تو لڑکے میاں غلام نجف اور دوسرے تم، میری کم وقتی بڑھاپے میں آئی کہ میرا کلام تمہارے ہاتھ پڑا۔ اپنے کاتب کو کہہ دینا کہ یہ خرافات متن میں نہ لکھے، اور اگر لکھے ہوں تو وہ ورق نکلوا ڈالنا، اور ورق اس کے بدلے لکھوا کر لگا دینا۔ مناسب تو یوں ہے کہ تم کسی آدمی کے ہاتھ وہ دیوان جو تمہارے کاتب نے نقل کیا ہے میرے پاس بھیج دو، تاکہ میں اس کو ایک نظر دیکھ کر پھر تم کو بھیج دوں۔ افسوس کہ پھر بھی بہت سی اخلاق رہ گئی۔ غالب نے اس دیوان کے خاتمے کی عبارت میں اپنی بے بسی کا اظہار فرماتے ہوئے لکھا، داد کا طالب غالب گزارش کرتا ہے کہ یہ دیوان اردو تیسری بار چھاپا گیا ہے۔ مخلص و داد آئی میر قمر الدین کی کار فرمائی، اور خان صاحب الطاف نشان محمد حسین خان کی دانائی مقتضا اس کی ہوئی کہ 10 جزو کا رسالہ 5.5 جزو میں منتبہ ہوا۔ اگرچہ یہ انتباہ میری خواہش سے نہیں ہے، لیکن ہر کاپی میری نظر سے گزرتی رہی ہے اور اغلاط کی تصحیح ہوتی رہی ہے۔ یقین ہے کہ کسی جگہ حرف غلط نہ رہا ہو، مگر ہاں ایک لفظ میری منطق کے خلاف نہ ایک جگہ بلکہ 2 جگہ چھاپا گیا ہے۔ کہاں تک بدلتا، ناچار جا بجا یوں ہی چھوڑ دیا۔ یعنی کسو بے کاف مکسور و سین مضموم و واو معروف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لفظ صحیح نہیں، البتہ فصیح نہیں۔ کافیہ کی رعایت سے اگر لکھا جائے تو عیب نہیں، ورنہ فصیح بلکہ افصاح کسی ہے۔ واو کی جگہ جائے تحتانی۔ میرے دیوان میں ایک جگہ کافیہ کسو بے واو اور سب جگہ کسی بے جائے تحتانی ہے۔ اس کا اظہار ضرور تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا آشفتہ بیانی ہے۔ اللہ بس ما سوائے حوث۔ دیوان غالب کی یہ بدترین اشاعت جولائی 1861 عیسوی میں مطبع احمدی دہلی سے ہوئی تھی، اور اس دیوان میں 1796 اشعار شامل تھے۔ غالب کے جانثار غالب کو کیسے بدمزہ دیکھ سکتے تھے؟ ظاہر شہاب الدین خان صاحب کو بھی دکھ ہوا ہوگا، اور حکیم غلام نجف خان کو بھی دکھ ہوا ہوگا کہ ہم بھلا کرتے کرتے غالب کا دل دکھا بیٹھے۔ تو ایک بار پھر دیوان غالب کی اشاعت کا ڈول ڈالا گیا، اور اس بار کلام کی صحت اور طباعت کے معیار کا پورا خیال رکھا گیا۔ طباعت کی نگرانی اور پروف ریڈنگ بنفس نفیس غالب نے خود فرمائی، اور اس بار دیوان غالب مطبع نظامی کانپور سے جون 1862 میں چھپ کر سامنے آیا، اور نظامی ایڈیشن کے آخر میں جو خاتمے کی عبارت ہے اس پر درج ہے، بخدمت ارباب سخن عرض کرتا ہے، امیدوار رحمت و غفران محمد عبد الرحمن بن حاجی محمد روشن خان طیب اللہ اسرا
کہ اس سے پہلے دیوان بلاغت نشان جناب نواب اسد اللہ خان غالب کا دہلی میں چھپا، لیکن بے سبب سہو و نسیان بعض مقامات میں تغیر و تبدل ہوا۔ اس لیے جناب مجمع لطف بے کرام محمد حسین خان صاحب دہلوی نے بعد نظر ثانی اور تصحیح جناب مصنف کی ایک نسخہ میرے پاس بھیجا۔ میں نے بافضال یزدی مطابق اسی نسخہ کے شہر ذی حجہ یعنی ذی الحج کے مہینے میں 1278 ہجری مطبع نظامی واقع شہر کانپور میں صحت تمام اور درستی کمال سے چھاپا۔ امید ہے کہ جب ناظرین اس کے مطالعہ سے حلاوت سخن کی پائیں، محتمم کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ فقط نظامی مطبع سے چھپنے والے اس دیوان کی اشاعت میں اشعار کی کل تعداد 1806 ہے۔ اپنی صحت، درستی، غالب کی پروف ریڈنگ والی معتبر سند اور دیوان غالب کی بقیہ چاروں اشاعتوں سے زیادہ اشعار کا حامل ہونے کے سبب اس ایڈیشن کو غالبیات میں متفق علیہ کا درجہ حاصل ہے۔ کلام غالب میں کسی قسم کا اختلاف ہو تو غالب کے غالبان اسی دیوان سے اپنا اختلاف حل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دیوان غالب 5ویں مرتبہ بھی شائع ہوا۔ اس مرتبہ یہ ہوا کہ غالب کے بچپن کے دوست منشی بنسی دھر کے پوتے منشی شیو نارائن آرام نے ایک پبلشنگ ہاؤس کا آغاز کیا، تو انہوں نے اپنے دادا کے دوست سے فرمائش کی کہ یہ مطبع تو آپ کا اپنا مطبع ہے، یہاں سے بھی اپنی کوئی کتاب شائع کروائیں۔ تو غالب ان دنوں لکھنا چھوڑ چکے تھے۔ غالب نے فرمایا کہ میں اب اور کیا لکھوں یا کیا کروں، دستمبو ہی چھاپ دو۔ تو غالب نے وہاں سے دستمبو بھی چھپوائی اور دیوان غالب بھی منشی صاحب کی فرمائش پر چھپوایا۔ البتہ اس کی اشاعت میں شامل اشعار کی تعداد گزشتہ ایڈیشن یعنی نظامی ایڈیشن سے کم ہو کر 1795 رہ گئی ہے۔ خلاف معمول، کیونکہ ہر اشاعت میں غالب کے دیوان میں جو نئے اشعار تھے وہ بھی شامل ہوتے تھے، لیکن اس میں کم ہو گئے تھے۔ غالب تو اپنی مدت قید گزار کر ملک عدم کو سدھارے اور ان کا کلام تالے آزماؤں کے نرگے میں رہ گیا۔ ہر گاہ میں ماجر ادھر ادھر سے 2-4 اشعار ڈھونڈ کر اضافہ کی اور دیوان غالب کا نسخہ فلان نسخہ ڈمکان اپنی دکان سے جا لی، اور جن کی اتنی بھی اوقات نہیں تھی انہوں نے زیر زبر پیش علامات اوقاف پہ اختلاف کے نام پر حاشیے بازی کر کے اپنا نام انگلی کٹے شہیدوں میں لکھوانے کی عرض پوری کر لی۔ اب وہ سب تو مرخب کے رحمت اللہ علیہ کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں اور غالبیات کی سند بھی بن چکے ہیں۔ کہیں بھی اختلاف کر لیں کہ یہ شعر دیوان غالب میں نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ تو نسخہ فلاں میں شامل ہے، یہ نسخہ فلاں میں شامل ہے، یہ نسخہ فلاں میں شامل ہے۔ اور بھائی اتنے نسخے کہاں سے آئے؟ کیا ان کا دیوان ہے یا ان کے والد صاحب لکھ گئے تھے؟ جن کا دیوان ہے، جن کا کلام ہے، وہ تو اپنی زندگی میں پوری پروف ریڈنگ بھی خود کر گئے، ساری سند بھی خود دے گئے، ان کے بعد اضافے ہو رہے ہیں، سارے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔ تو حق تو یہی بنتا ہے کہ غالب نے جو گالیاں شہاب الدین خان کے نام خط میں لکھی تھی وہی گالیاں ان کو بھی دی جائیں۔ ان کی بزرگی کی ایسی تیسی بھائی، جن کا کلام ہے وہی طے کرے گے کہ میرا کلام کتنا ہے اور کون کون سا دیوان میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ تو بھائی ہر بندے نے اپنا اپنا شامل کیا ہوا، جی میں نے اتنا کر دیا، میں نے اتنا کر دیا، اور ڈھونڈیں غالب کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اس کی قدر کیجئے، آنکھوں سے لگائیے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو دیوان غالب میں شامل کر دیجیے، اس کو الگ سے شائع کیجئے کہ غالب کا غیر مطبوعہ کلام یا وہ کلام جو دیوان متداول میں نہیں ہے، یوں کر کے۔ لیکن یہ کیا کہ اسی دیوان میں سارا کچھ گھسیڑا جا رہا ہے جو غالب نے چھانٹ کے الگ کیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی بندہ گھر میں صفائی کرے اور دوسرے باہر سے آ جائے، نہ آپ کو کیا پتا جی، آپ ایسے ہی گند باہر نکال رہے ہیں، آئیے جی ہم آپ کو پھر گند، وہی باہر اس کا نکالا وہ گند پھر اندر لا کے بکھیر دیں۔ تو غالب نے آخر کی چھانٹی کی ہی کیوں اپنے کلام کی؟ اگر انہوں نے چھانٹی، اگر یہ اتنا ہی اہم تھا، مطلب ہم غالب سے زیادہ سیانے بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی غالب کو چھانٹی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو بھائی اپنا دیوان ہی لکھ لو یار، کیوں غالب کے پیچھے پڑ گئے؟
اور ان بزرگوں کی جو بزرگی ہے نا، یہ جو دوست آ جاتے ہیں ہمیں بتانے جی فلاں بزرگ وہ تو اتنے ماشاءاللہ غالبیات میں ان کا اتنا نام ہے جی، مولانا علی، مولانا امتیاز علی عرشی، مولانا غلام رسول مہر، یہ وہ فلاں ڈھمکا، ان کی بزرگی جو جاننی ہو نا، تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ مثال کے لیے بتا رہا ہوں، وہ ذرا دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ 1869 کو غالب وفات پا گئے۔ جب 1969 کا سال آیا تو اسے غالب صدی قرار دیا گیا۔ غالب کی وفات کو 100 سال پورے ہو چکے تھے، تو غالب کی 100 سالہ وفات کی تقریبات کے سلسلے میں اس پورے سال میں بطور خاص غالب کے متعلق مضامین لکھے گئے، کتابیں لکھی گئی، سب کچھ کیا گیا۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جسے کچھ نہ ملا اس نے یہی کام شروع کر دیا۔ ایک صاحب ہوتے تھے، ایک نام نہیں لینا چاہیے، یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر بھی تھے، انہوں نے غالب کا کچھ متروک کلام، کچھ میر امانی اسد کا کلام، کچھ ادھر ادھر دوسرے اسد کا، اور کچھ اپنے شاگردوں سے گھڑوا کر، یعنی غالب کے انداز میں مشکل الفاظ بھر کر، اشعار گھڑ کر وہ کلام دیوان غالب میں لکھوایا۔ باقاعدہ ایک کاتب سے غالب کے خط کی نقل کروا کر لکھوایا گیا پرانے کاغذ پر، پھر اسے باقاعدہ ایک ڈرامے کی صورت میں دریافت کروایا گیا ایک کباڑی سے، اور پھر گلگلہ مچ گیا جی، لو جی دیوان غالب کے خط میں دریافت ہو گیا، یعنی غالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیوان ہے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بیاض ہے، یہ ہم نے دریافت کی، اس صدی کی سب سے بڑی دریافت، دیوان غالب بخط غالب۔ اب واہ ہونے لگی جی، یہ صاحب تو جی بڑے ہی کوئی مہان ہے جنہوں نے اتنی عظیم دریافت کی ہے کہ غالب کی ہینڈ رائٹنگ میں ان کا دیوان دریافت ہو گیا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے جو غالبیات کے لیجنڈ ہوتے تھے جنہیں سب مانتے تھے، وہ تھے مولانا امتیاز علی خان عرشی اور جناب مالک رام صاحب۔ انہیں بھیجا گیا مسودہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی اصلی غالب کا اصلی خط ہے، غالب کا اصلی کلام ہے۔ آگے سے ان محققین جن کا نام بتایا جاتا، جن کو ہمیں سند بتایا جاتا، ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے دیوان دیکھتے ہی کہہ دیا آمنا صدقنا، بلے بلے بلے، یہ تو جناب کمال ہو گیا۔ عرشی صاحب نے دیوان لایا تھا، اس کو جبریل کا خطاب دے دیا، یہ جبریل ہے جی، یہ ہمارے پاس غالب کا کھویا ہوا دیوان لایا ہے۔ نہ دیکھنا نہ تحقیق، آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں جی وہ بڑے محقق تھے، لیکن جب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غالب تو زواد کار گول پیٹ کے ساتھ بناتے تھے، جبکہ وہ والا گول نہیں تھا، یہ پہلی غلطی تھی جو پکڑی گئی۔ اس کے بعد جب تحقیق شروع ہوئی، پتہ چلا جی یہ صرف یہ تو غالب کا خط ہی نہیں، بلکہ اس میں تو بہت سارا کلام وہ ہے جو غالب کا ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ رولے پڑ گئے، جن صاحب نے وہ دیوان دریافت کروایا تھا اور وہ باقاعدہ یہ ڈرامہ گھڑا تھا، وہ تو جنگ پہ اتر آئے، گروپ میں ہو گئی جی۔ بعض لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کلام غالب ہی نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، تو ان پہ الزام لگنے لگا، ان کو کیا پتا تحقیق کا، ان کو کیا پتا، یہ تحقیق کے بندے ہی نہیں ہیں، یہ تو کل یونیورسٹی سے نکلے ہیں، آج یہ پروفیسر بن بیٹھے ہیں، فلاں ہیں ڈھمکا ہیں، ہماری عمریں گزری ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ پروفیسر انصار اللہ تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، انہوں نے غالب کے اس جعلی دیوان پر سلسلہ وار مضامین لکھے تھے۔ تو وہ جو پروفیسر صاحب تھے جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا، انہیں تو ظاہر ہے کوئی زیادہ فرق نہ پڑا، لیکن چور کی داڑھی میں تل کا مولانا امتیاز علی خان عرشی، جنہوں نے صرف اس کو سرٹیفکیٹ دیا تھا اصلی ہونے کا، انہوں نے پروفیسر عالم السرور صاحب کو، یونیورسٹی کے جو شعبہ اردو کے پروفیسر تھے، انہیں خط لکھا کہ پروفیسر انصار اللہ کو نوکری سے برخاست کرو، یہ بکواس کرتا ہے۔ تو یہ تو ان بزرگوں کی برداشت تھی اور یہ ان کی تحقیق تھی۔ اب لوگ آ کے جی ہمیں بتاتے ہیں جی فلاں تو بڑے بزرگ ہیں، جو بھی صاحب آپ تو جناب ان کی بےزتی کر دیتے ہیں، آپ ان کا عزت ہی نہیں کرتے ہو۔ بھائی میں کیسے عزت کروں؟ ان بزرگوں کے اعمال آپ نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں، تو مجھ سے نہیں ہو سکتی عزت۔ یہ ہے ان کی بزرگی کا لیول اور یہ ہے ان کی تحقیق کا لیول۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔